العليم الحكيم. قدر سامعین المحسنین الموحدین دوستو درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت پر 255 یعنی آیت الکرسی کو شروع کرنے کی سعادت حاصل تھی۔ آیت الکرسی اپنے نام کی طرح ایمان اور عزت اور احترام والی آیت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال فرمایا، اور حضرت ابی بن کعب کون ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأہم ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ تمام صحابہ کرام میں قرآن مجید کے بڑے قاری وہ حضرت ابی بن کعب ہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ ابی مجھے قرآن مجید سنائیے گا۔ حضرت ابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ پہ قرآن مجید نازل ہوا تو آپ سے اچھا تو کوئی پڑھ نہیں سکتا، پھر آپ کے سامنے میں کیسے پڑھوں اور سناؤں؟ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی بن کعب یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ حضرت جبرائیل ابھی میرے پاس آئے ہیں اور وہ رب کا پیغام آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابی بن کعب کی تلاوت کرے محمد میں اللہ کا بھی آپ سننا چاہتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب زاروں کٹانے لگے اور کرنے لگے، یا رسول اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کے فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ابی ہاں اللہ نے آپ کا نام لے کے فرمایا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں، ان سے آپ علیہ السلام نے سوال فرمایا کہ ابی بن کعب ذرا بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ ورسولہ عالم، کہ جو اللہ جانتا ہے یا پھر جو اس نے علم اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا وہ جانتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار پوچھا تو حضرت ابی بن کعب نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے نزدیک تو قرآن مجید کی سب سے افضل آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابی بن کعب آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کا علم مبارک ہے کہ جو بات میں چاہتا تو آپ نے وہی عرض کر دی۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ مومن فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا اس اور جنت کے درمیان جو دیر اور پردہ ہے اس موت کا ہے، فرمایا ادھر سے مرے اللہ تعالیٰ فوراً اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ آیت الکرسی عظیم والی آیت ہے، عظیم والی آیت ہے۔ اور حدیث ہے آپ اسلام نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت ہوتی ہے
اس گھر میں کبھی بھی شیطان کا داخلہ نہیں ہوگا۔ اور میں آیت الکرسی کی تلاوت کریں، شیطان آپ سے دور بھاگے گا، شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ہے کہ یہ اپنے گھروں میں تلاوت کیا کرو، اور پھر خاص کر کے سورۃ البقرہ کا فرمان کہ اس میں عظمت والی آیت ہے، یہ آیت الکرسی، کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ فرمائے کہ یہ بار بار تلاوت کیا کرو، جو آدمی یہ تلاوت کرتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے، اور جو تلاوت نہیں کرتا فرمائے کہ قیامت کے دن وہ آدمی ندامت اور حسرت کرنے والوں میں سے ہوگا کہ کاش اس کی تلاوت کرتا، اور اس کی تلاوت کرنے میں کبھی بھی سستی نہ کرتا۔ تو یہ تو اس کے فضائل تھے آیت الکرسی کے، میں نے عرض کیے ہیں۔ باقی فضیلت کا جو تعلق ہے، اصل کہ تعالیٰ نے اسے یہ عظمت اور شان مقام جو عطا فرمایا، اس کے پیچھے اصل ریزن اور سبب کیا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس آیت الکرسی اللہ تعالیٰ نے تمام اپنی وحدانیت اور اپنے عقیدہ توحید کو بڑی تفصیل سے اور وضاحت سے بیان فرمایا۔ فرمایا کہ جو کوئی بھی تلاوت کرنے کے بعد پھر اس کے مطابق عقیدہ بھی رکھتا ہے، فرمایا اس کے لیے فضیلت ہے کہ نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھے گا، بس یہ معمول بنا کے رکھے گا، بس مرے گا اور اللہ نے فوراً اس کو جنت میں داخل کر دینا ہے۔ تو یہ ہے، صرف یہ نہیں کہ بس رٹا لگا کے رکھو اور اس کے مطابق عقیدہ نہ بناؤ، تو اس کے لیے نہیں، بلکہ وہاں حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ فرمایا وہ بندہ مومن جو ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے، تو بندہ مومن وہی ہوگا نا جس کے اس کے مطابق عقیدہ اور ایمان ہوگا۔ اب دیکھیے گا آیت الکرسی، اس کا ربط کیا تھا پہلے اور دوسری آیت سے؟ میں نے پچھلے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ پہلے قیامت کا ذکر کیا، اور پھر آیت الکرسی، اور آخر میں فرمایا اس سے اگلی آیت میں لا اکراہ فی الدین، فرمایا دین میں کوئی جبر اور زبردستی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ قیامت کا دن، جس دن میں نہ کوئی خرید و فروخت کام آنی ہے، اور نہ کوئی تجارت میں کام آنا ہے، نہ کوئی دوستی اور یارانہ کام آنا ہے، اور نہ کسی کی زبردستی شفاعت اور زبردستی سفارش کام آنی ہے۔ فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہاں وہی آدمی کامیاب ہوگا جس کا یہ عقیدہ ہوگا جو آگے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہوں، یعنی آیت الکرسی میں۔ اور یہ بیان فرما کے آگے فرما دیا لا اکراہ فی الدین، بھائی میں نے واضح تو کر دیا، اب میں نے زبردستی نہیں منوایا، جس کی مرضی آئے یہ عقیدہ رکھے اور کامیاب ہو جائے، اور جس کی مرضی آئے عقیدہ نہ رکھے اور شیطان کا بھائی بن جائے، تو پھر جہاں شیطان نے پہنچنا ہے اس نے بھی اسی جگہ ہی پہنچنا ہے۔ وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ پھر آیت الکرسی کا جو انداز ہے خاص، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ بیان فرمایا، اور اس دعوے کے اس بات کے لیے 10 دلائل بیان فرمائے۔ دعویٰ کیا ہے اور دلائل کیا ہے وہ دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر صرف وہی اللہ تعالیٰ۔ یہ دعویٰ بیان فرمایا کہ ساری کائنات میں تمہاری عبادت کے لائق اور تمہارا مشکل کشا ہونے کے لائق اور تمہارا معبود ہونے کے لائق صرف میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہوں۔ اب یہ دعویٰ بیان کرنے کے بعد دلائل کو شروع فرمایا۔ فرمایا کیوں میں تمہاری عبادت کے لائق ہوں، کیوں میں اکیلا اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات میں مدد کرنے والا ہوں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ الحی،
ہمیشہ زندہ رہنے والا یہ صرف میں اللہ تعالیٰ ہوں. میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. جب ہمیشہ رہنا میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ہمیشہ زندگی والا ہونا، ہمیشہ ہی زندہ رہنا، یہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت کاملہ ہے. تو تمہارا الہ اور معبود ہونا بھی صرف میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے. الحیو، اس کی پوری تفصیل میں پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں کہ کائنات میں جو بھی آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے. کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا. حتیٰ کہ ساری کائنات میں جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمایا کہ جس سے بڑھ کر کسی کو شان اور مقام ملی نہیں ہے، جس کا شان اور مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد دوسرے نمبر پہ رکھا ہے، یعنی میرے پیارے پیغمبر سرور کائنات شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وہ بھی دنیا پہ آئے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں آئے. ان پہ بھی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا حکم آ گیا. فرمایا جب وہ ہمیشہ نہ رہے تو دنیا کائنات والوں اور کون دنیا میں ہمیشہ رہنے والا؟ فرمایا ہر ایک نے جانا ہے، ہر ایک نے موت کو چکھنا ہے. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک پہ موت نے آنا ہی آنا ہے. جب میرے پیغمبر دنیا میں نہ رہے تو اس کے علاوہ کون ہے فرمایا جو تمہاری عبادت کے لائق ہو؟ فرمایا وہی ذات جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمایا تھا. فرمایا اگر کوئی معبود بننے کے لائق ہوتا تو میرے پیارے پیغمبر بننے کے لائق ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر فرمایا ان پہ بھی موت آ گئی، اور موت آ کر اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ دنیا کائنات میں میرے رب کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بات ابھی ذہن میں آ گئی. وہ فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید کے اوراق کو پڑھا تو قرآن مجید نے ایک حسین کا تذکرہ فرمایا. فرمایا جس کو اتنا حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ جس کے چہرے کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لی. فرمایا والضحیٰ، میرے پیغمبر مجھے آپ کے چہرے کی قسم ہے جس کو اتنا حسن و جمال دیا کہ جس کی زلفوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لی. فرمایا واللیل اذا سجا، میرے پیغمبر میں اللہ تعالیٰ کو آپ کی کالی زلفوں، یہ رات کی طرح سیاہ زلفوں کی قسم ہے. فرمایا جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے شرح صدر فرما دیا، الم نشرح لک صدرک، جس کی بولنے کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لی. فرمایا وکیلی یا رب، میرے پیغمبر آپ کے ہونٹ ہلانے کی قسم ہے اللہ کو. فرمایا اتنی شان اور مقام والا جس اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا. فرمایا میں عطا اللہ کا دل چاہا، عطا اللہ تو اسی کو سجدہ کر لے. اتنا شان والا جو ہے، اتنے مقام والا جو ہے، کیوں نہ تو اسی کی عبادت شروع کر دے، اسی کو سجدے کر لے. لیکن جب میں اس کی سیرت کے حوالے سے گیا، جب میں نے اس کی سیرت کو دیکھا کہ یہ اتنا خوبصورت چہرے والا، اتنی خوبصورت زلفوں والا، یہ میدان بدر کے اندر کسی اور کے سامنے روتا ہوا نظر آ رہا ہے، کسی اور کے سامنے سجدے میں گر کے دعائیں کر رہا ہے. کہتے عطا اللہ تو بھی اسی اللہ کے سامنے جھک جانا جس کے دربار پہ اتنے خوبصورت بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں. یہ فرمایا اللہ
اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ ہی تمہاری عبادت کے لائق ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بات میں اللہ نے زبردستی نہیں منوانی، دلائل دے رہا ہوں۔ الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا میں اللہ تعالیٰ ہوں۔ ہاں اگر میرے علاوہ کوئی اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے تو جاؤ تم اس کی جا کے عبادت کرو۔ فرمایا جب ہمیشہ زندہ رہنا یہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو میں اللہ کے علاوہ تمہارا مشکل کشا بھی اور کوئی نہیں ہے۔ اس کی تفصیل میں کر چکا۔ اب دوسری صفت اور دوسری شرط الہ ہونے کی، فرمایا القیوم، میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ میں ساری کائنات کو تھامنے والا ہوں، ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہوں۔ القیوم، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے مانا فرمایا القیوم اس ذات کو کہتے ہیں جو ساری مخلوق کی تدبیریں کرتا ہے، سارے معاملات کو سنبھالتا ہے، اور جس ذات کے سہارے ساری کائنات قائم ہے فرمایا اسے القیوم کہا جاتا ہے۔ اور علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مانا فرمایا القیوم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا قیوم اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنی ذات میں کامل ہو اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہو، اور خود بخود قائم ہو، اپنے قائم ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہو، ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہو، ساری کائنات ہو اس کے قائم رکھنے کے بغیر اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے۔ دیکھو رکھا نا میرے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو قائم رکھا ہے، ساری کائنات کو اپنی حفاظت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ فرمایا دیکھو یہ آسمان نظر آ رہا ہے، فرمایا بغیر عمد ترونہا، کتنا بڑا آسمان ہے کہ جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے آسمان ہی آسمان نظر آتا ہے، لیکن کوئی ستون نہیں ہے، کوئی گارڈر نہیں ہے، کسی چیز کا سہارا نہیں ہے۔ یہ اتنے بڑے آسمان کو پھر صرف آسمان نہیں، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے تہ بتہ بنا دیا۔ یہ پہلا آسمان، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں، اوپر نیچے 7 آسمان۔ پھر ہر آسمان کے اندر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد، اربوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی پیدا فرما دیے۔ میرے پیارے پیغمبر معراج پہ تشریف لے گئے، فرماتے ہیں میں نے 7 آسمانوں کی جو سیر کی ہے مجھے آسمانوں میں ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ملی کہ جس جگہ پہ کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ اللہ، کتنا بڑا آسمان! پھر آسمان کے اندر نظام کتنے بنائے ہیں۔ یہ جو سورج ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ چوتھے آسمان پہ ہے، پر میں چوتھے آسمان سے ہمیں نظر آ رہا ہے سورج، اور یہ زمین سے لاکھوں نہیں کروڑوں گنا بڑا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ فرمایا یہ اتنا بڑا نظام جو فرمایا پھر فلکیات کا نظام ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، پھر برج بنائے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے کہ انسان کی عقل ہی جناب ختم ہو جاتی ہے، سوچ ہی جواب دے جاتی ہے، سمجھ رک جاتی ہے۔ فرمایا یہ اتنا بڑا نظام، اتنا بڑا بھاری آسمان، لیکن قائم کیا ہے بغیر ستون کے، یہ القیوم۔ فرمایا یہ میں اللہ تعالیٰ قیوم ذات ہوں کہ خود قائم ہوں، اپنے قائم ہونے میں میں اللہ کا میں اللہ کسی اور کا محتاج نہیں ہوں۔ باقی ساری کائنات اپنا وجود قائم رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ فرمایا جو یہ ذات ہے القیوم جس کی صفت ہے یہی تمہاری عبادت کے لائق ہے، اور دنیا کائنات والوں یہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ میں القیوم ہوں، میرے علاوہ اور کوئی بھی القیوم نہیں ہے۔ عبد القیوم تو ہوگا جی،
قیوم کا بندہ، لیکن القیوم یہ صرف میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اسی لیے حکم فرمایا نا اگر کسی کا نام عبد القیوم ہے تو اس کو عبد القیوم ہی بولو، قیومہ قیومہ نہ بولو، اگر نہ یہ آپ اس کے نام کا احترام نہیں کر رہے، یہ رب کا نام ہے القیوم، اور ویسے بھی نام بگاڑنا تو قرآن مجید میں بڑی سختی سے منع ہے، فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، فرمایا ایک دوسرے کے پورے نام نہ لو، ایک دوسرے کے نام نہ بگاڑو، سیدھا نام جو رکھا ہے اسی نام سے اس کو پکارا جائے۔ بہرحال القیوم، القیوم ذات صرف میں اللہ تعالیٰ کی ہے، اور میں ساری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہوں۔ قرآن مجید میں القیوم لفظ 3 جگہ پہ ذکر ہوا ہے، ایک یہاں سورۃ البقرہ میں، ایک سورہ آل عمران میں، اور تیسرا سورۃ طٰہٰ میں، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، فرمایا ساری کائنات کے چہرے فرمایا اس ذات کے سے جڑے ہوئے جو ہمیشہ ساری کائنات قائم رکھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اکثر دعا فرمایا کرتے تھے تو انہی الفاظ سے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، مولا تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، صرف میں اللہ ہمیشہ قائم میں ہوں، تو تمہاری عبادت کے لائق بھی صرف میں اللہ ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی زبردستی نہیں بلکہ دلائل دیے، ہمیں ہے کوئی دنیا میں اس جیسا، ہے کوئی اس مالک جیسا نہیں ہے، تو پھر سمجھو نا تمہاری عبادت کے لائق، تمہاری مشکل میں مدد کرنے کے لائق، تمہیں اولاد دینے کے لائق، تمہیں بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ سارے خزانے میرے رب کے ہاتھ میں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی صفت کو بیان فرمایا، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اور کائنات کو ہمیں اللہ بادشاہ اب اپنی بادشاہت کو ذکر فرمایا، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جس سے چاہتا ہوں بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کرتا ہوں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ جس سے چاہتا ہوں بیٹے ہی بیٹیاں وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہوں بیٹے بیٹیاں ملا جلا کے عطا کر دیتا ہوں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے میں اللہ تعالیٰ جسے میں میں کوئی بھی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ، اس لیے یہ میرے رب کی اپنی ہے، میں کسی کو دے کے آزماتا ہوں اور کسی کو نہ دے کے آزماتا ہوں، اور کسی سے لے میں نے دینا فرضی کر لے، نہیں جو دینا، یہ اپنی حکمت ہے۔ اور اگر اسی رضا پہ راضی رہے گا کہ یا اللہ تو نے جو کیا ہے الحمدللہ، یا اللہ تو جس حال میں رہے الحمدللہ، بس تو راضی ہو جا، اور میں رضا میں انسان راضی رہتا ہے تو اللہ اس کی دنیا آخرت میں اثر کر دیتا ہے۔ اور جب ادھر یہ کبھی کیا دیکھیں، علاج کروانا کرنا سنت ہے، اس سے ہٹ کے جو ہے جو کچھ میرے رب نے، میرا دوست ہے
مولانا زبیر صاحب ادھر 2 سال پہلے آئے بھی تھے درس کے لیے، تو پہلی شادی ان کی ہوئی، اتنے علاج کروائے بالکل اولاد نہیں ہوئی، امید تک نہیں ہوئی۔ تو اس کی بیوی نے کہا چلے آپ دوسری شادی کر لیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے گا۔ اب دوسری شادی کی ہے، ماشاءاللہ اس کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے، تو اس میں سے اولاد نہیں تھی۔ یہ میرے رب کی حکمت تھی، جب دینے پہ آیا تو اس میں سے دے دی، اور جب نہیں دینے پہ آیا تو ایک ساتھی ہے ہمارا، اس نے 3 شادیاں کی ہیں، تینوں میں سے اولاد نہیں۔ میرے رب کی حکمت ہے۔ یہ حکیم طارق عبداللہ خان عبدالرحیم خان کا پوتا ہے جی، 3-4 شادیاں کر کے بیٹھے ہیں، وگرنہ دوسری طرف دیکھیں کہ علاج کرتا ہے، بڑا بہترین علاج کرتا ہے۔ کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صحت دے کے اولاد سے اپنی اولاد نہیں، تو اتنی دے کے بیٹی نہیں، حساب بھی نہیں ہوتا، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے جی۔ ہاں بس انسان کو اپنے رب پہ یقین کامل رکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دوڑنا۔ یہ نہیں کہ کبھی کدھر اور کبھی کدھر اور کبھی کدھر، اس بات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے تاکہ رب کے ہاں انسان کا شمار اس کے وفادار بندوں میں رہے۔ یہ نہ ہو کہ تھوڑا سا امتحان آیا تو پھر اس کو چھوڑ کے کبھی کس دروازے پہ اور کبھی کس دروازے پہ۔ بہرحال فرمایا القیوم، ساری کائنات کا نظام بنانے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب کائنات کو حکم رکھنا رب کی مدد تو تمہارا اور معبود بھی اللہ ہے۔ تیسری صفت لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور ان کا آ جانا کمزوری ہے، اور میں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے قریب نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، مولا کائنات آپ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ بڑے لاڈلے پیغمبر تھے نا، اللہ تعالیٰ کی کلام فرماتے تھے، بات چیت ہوتی، اللہ تعالیٰ سے سوال کر لیا، مولا آپ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے موسیٰ کریم آپ کو جواب مل جائے گا۔ بھیج دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، فرمایا یہ 2 شیشے کے پیالے، ان میں پانی بھر کے دے دیا، فرمایا دونوں ہاتھوں میں پکڑ لو اور ان کی حفاظت کرنی ہے، مت کہ ایک ذرہ بھی ان میں سے قطرہ بھی پانی کا ضائع ہو، نہ پانی ضائع ہو نہ شیشے کے پیالے ٹوٹنے پہ آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی نیند والی مخلوق کو حکم فرمایا جا میرے موسیٰ کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نیند نے آ کے حملہ کیے، جیسے ہی حملہ کیا اڑ گئی، یہ دونوں پیالے آپس میں لگے ہیں، فرمایا پیالے بھی ٹوٹ گئے، پانی بھی ضائع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے موسیٰ بات تو سمجھ آ گئی نا، اگر میں اللہ تعالیٰ بھی سو جاؤں تو اتنی بڑی مخلوقات ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، بھلا کون اس کی حفاظت کرے گا؟ اگر میں اللہ تعالیٰ سو جاؤں تو کتنے ایسے مجھ سے مانگنے والے جو رات کی تاریکیوں میں اٹھ کے مانگ رہے ہوتے ہیں، پر میں ان کی کون سنے گا؟ کون ان کی مرادوں کو پورا کرے گا؟ پر میں اللہ تعالیٰ اسی لیے نیند سے پاک ہوں، میرے اوپر نیند نہیں آتی، اگر سو جاؤں تو کائنات کا نظام برہم برہم ہو جائے گا، سارا کچھ ہی ختم۔ فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، دنیا کائنات میں اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو نیند سے پاک ہو، جو نیند سے پاک ہو، نیند والی کمزوری اس میں نہ ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ بڑا مشہور واقعہ میرے پیارے پیغمبر کی زندگی کا اور سیرت کا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ایک سفر سے واپس آ رہے،
راستے میں رکے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سونے لگے، فرمایا کون ہے یار تم میں سے جو رات کو ہمارا پہرا دے اور صبح کی نماز کے لیے ہمیں اٹھا دے، تاکہ اتنی تھکاوٹ ہے سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے دیر نہ ہو جائے۔ سارے صحابہ کرام خاموش۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہوئے، یا رسول اللہ میں جاگوں گا اور تم سارے سو جاؤ۔ سب سو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کا پلان پر ہوئے، ٹیک لگا کے بیٹھے، آسمان کے ستاروں کو گننا شروع کیا ہے۔ کتنا خوبصورت نظام میرے اللہ کا، کتنے ستارے، کتنا خوبصورت۔ بس یہی کہتے کہتے سو گئے، سو گئے۔ اللہ کے پیغمبر بھی سوئے ہوئے، صحابہ کرام بھی سوئے ہوئے، حضرت بلال بھی سوئے ہوئے، یہاں تک کہ سارے سوئے رہ گئے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوئے، سورج کی پہلی کرن میرے پیارے پیغمبر کے نازک جسم پہ پڑی ہے، اللہ کے پیارے پیارے پیغمبر فوراً سے اٹھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ تو نماز ہی قضا ہو گئی، رہ گئی نماز۔ ادھر ادھر دیکھا کہاں ہے بلال اٹھانے والے، کہاں ہے میرا پہرے دار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ سوئے ہوئے، جیسی آواز سنی نا فوراً سے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کا کرنا سارے اٹھ گئے، پہرے دار سویا ہوا ہے۔ سارے اٹھ گئے۔ میرے پیارے پیغمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ دیکھو نا پہرے دار سویا ہوا ہے، ہٹے میں اٹھاتا ہوں اس کو۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں نہیں نہیں عمر، سختی نہیں کرنی، دیر تو صحیح نہیں یار، سختی نہیں کرنی، سویا ہوا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر آئے، آ کے اپنے پاؤں مبارک سے ٹھوکر لگائیے حضرت بلال کو۔ جیسے ہی اٹھے نا اللہ کے پیارے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا تو کیا کہتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ بار بار یہ دعا پڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر پوچھتے ہیں او بلال تیرے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ وہی ہوا جو تمہارے ساتھ ہوا۔ اور میں جس اللہ نے آپ کو سنا دیا اسی اللہ نے مجھے بھی سنا دیا۔ میرے پیارے پیغمبر نے حکم دیا چلو یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ آگے جا کے میرے پیارے پیغمبر نے وہ نماز قضا پڑھائی ہے، جماعت کے ساتھ قضا پڑھائی ہے، سارے کے سارے لوگوں کی نماز رہ گئی تھی۔ تو کیا سمجھ رہی ہو میرے دوستوں، کائنات میں نیند سے پاک کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے پیغمبر بھی سو گئے پر میں ان پہ بھی نیند آ گئی۔ تو جس پہ نیند آ جائے وہ الہ اور معبود، اللہ کو سمجھایا۔ یہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے، پوری سورت نازل فرمائی ہے ان کے نام پہ، سورۃ الکہف۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا ذکر فرمایا۔ ایک تو وہ ولی ہے نا جنہیں ہم ولی کہتے ہیں، جی چاہے جس طرح بھی ہو بس شہرت مل جائے۔ اور آج کل کی تو شہرت ویسے بھی آسان ہے، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، جی یوٹیوب پہ اور یہ سوشل میڈیا پہ آ جائیں اور بس الٹے سیدھے کرتب دکھا دیں اور بادشاہ تو سب کتنے پہنچ گئے، راتوں رات کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ آج کل تو ولی بننا ویسے آسان ہے، اور نوجوان نسل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، خاص کر ان کے مقصد کی جو بات کرے وہی سب سے بڑا ولی ہوتا ہے۔ جی نوجوان کہتے ہیں جی حالات ہمارے بڑے خراب ہو گئے، تو وہ آگے سے کہتے پریشان نہ ہو، محبوب آپ کے قدموں میں، محبوب آپ کے قدموں میں۔ جی وہ ایک مشہور واقعہ بھی ہے نا کہ ایک آدمی کہیں سے تعویذ لے کے آیا اور کہا جی کہ محبوب کے ساتھ میرا تعلق بن جائے، اللہ کا کرنا اسی کے ساتھ اس کی شادی ہو، اور پھر یہ مستیاں اور یہ کیا کہتے ہیں اسے عیاشیاں بدماشیاں چند دنوں کی ہوتی ہیں، اور پھر نکاح تو ساری زندگی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چند دن گزرے تو وہ تنگ آ گیا، تو اب اپنے مرشد کو جو ہے وہ گیا اور اس کے جا کے کہتے ہیں مرشد آپ کا تعویذ الٹا اثر کر گیا، محبوب قدموں کی بجائے گلے پڑ گیا، ٹھیک ہے۔
تو یہ ہمارے آج کل جو اولیاء کرام بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے، ان کی تو بس یہی کہانی ہے، ہر روز آپ لوگ بھی سنتے اور دیکھتے رہتے ہوں گے فیس بک پہ، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے۔ لیکن یہ میں ان اولیاء کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو ولایت کا سرٹیفکیٹ میرے رب نے عطا کیا، جن کو ولایت کا سرٹیفکیٹ میرے رب نے دیا ہے، فرمایا یہ میرے ساتھ ولی ہیں۔ فرمایا وہ نکلے اور اپنی قوم کے سارے غلط کام چھوڑ کے، کہ قوم والے میلے میں مصروف ہیں، وقت کے بادشاہ کی قیمت ہوتی ہے، ایک نہیں دو نہیں بے شمار خدا رکھے ہوئے انہوں نے، اور میں ان کی عبادت ہوتی ہے، یہ سب سے بالکل نظریں چرا کے اور سارے کے سارے کاموں سے اپنی جان چھڑا کے، ایک الگ ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے، تیسرا ہوتا ہے، چوتھا، پانچواں، 6 شہزادے کے کھڑے خاموش ہیں، کیا کہتے ہیں اگر میں سے ایک بھی بولنا ہاتھ ہو جائے، ابھی یہ کہتے ہیں ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے قائد سے تعلق نہیں ہے، ہم ان سے بیزار ہو کے آئے۔ وہ ساتواں ماں باپ کی محبت چھوڑ کے آئے اور ہمیں جو شادے تھے عام نہیں، فرمایا اب لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا۔ اور میں غار میں پہنچے، میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ڈال دیا، میں 309 سال تک سلا دیا۔ جیسے نیند سے اٹھے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے سے سوال کرتے کہتے قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ لَبِثْتَ يَوْمًا کہتے ہیں قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، چلو چھوڑو اس بات کو، کتنا ٹھہرے، وہ جس رب نے ٹھہرایا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر یہاں سوئے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو مجھے میں اللہ تعالیٰ تمہیں بتاؤں کہ میں نے انہیں 309 سال تک سلا دیا۔ جی کتنے سال؟ 309 سال تک سلا دیا۔ اور میرے پترا کے دوست آ گئی، یہ سچی ہے، نیند آئے وہ بننے لائق ہوتا، اور بات ہے کہ سچے ولی ہے، سوئے ہوئے تھے تو سویا ہوا بندہ زندہ ہوتا ہے۔ سویا ہوا بندہ کیا ہوتا ہے؟ زندہ، تو اس کی سانس آ جا رہی ہوتی ہے نا۔ فرمایا یہ زندہ تھے لیکن سوئے ہوئے تھے، سوئے کے بعد اٹھے، کچھ ہم سوئے، فرمایا جو سوئے ہوئے ولی ہیں انہیں نہیں پتا کہ ہم
ہمارے آس پاس کے حالات کیا ہوئے؟ تو جب اللہ کا ولی دنیا سے چلا گیا تو پھر اسے کیسے پچھلے حالات کا پتہ چل جاتا ہے؟ جی بات تو سمجھنے کی ہے، جھگڑے کی بات نہیں ہے، بات صرف سمجھنے کی ہے۔ جی زندہ ولی ہے، پتہ نہیں چلا، اگر پتہ چلتا تو کہہ دیتے ہم 309 سال سوئے ہوئے، اور میں جب زندہ کو پتہ نہیں، اور میرے دوست تو پھر مرنے کے بعد بھلا کس کو کیا پتہ سکتا ہے؟ اکثر میں ایک کتاب نے پڑھی تھی، کہتے ہیں شیطان نا فرعون کے دروازے پہ جا کے اس نے دستک دی نا فرعون کے دروازے پہ۔ فرعون آگے سے کہتا ہے کون ہے میرے دروازے پہ؟ آگے سے شیطان کہتا ہے لاکھ دی لعنت ہے تیرے خدا سرائے تھے۔ جی ادھر سے کہتا ہے میں خدا ہوں، اور پوچھتا ہے کہ دروازے کے باہر کون کھڑے؟ بنتا تو خدا ہے اور دروازے کے باہر کا تجھے پتہ نہیں کہ کون ہے۔ بالکل طرح بات ہے میرے پیارے، آج بنے بیٹھے ہیں نا عالم الغیب اور اپنے مریدوں کے مشکل کشا، فرمایا ذرا ان سے پوچھو نا، جب ان کو خود تکلیف ہوتی ہے تو جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس۔ جی ہارٹ پیشنٹ بن گیا، پیر صاحب ڈاکٹر کے پاس گیا، جا کے بائی پاس کروایا، چیرا پھڑا کروایا، اور بھائی تو اوروں کا مشکل کشا ہے، اپنی مشکل کشائی کیوں نہیں کرتا؟ اپنے آپ کو کیوں نہیں ٹھیک کر لیتا؟ تو کیا سمجھ آئی؟ جو خود تکالیف میں گھر جائے وہ دوسروں کی تکلیفیں دور نہیں کر سکتا۔ جی فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میں اللہ تعالیٰ تمہارا الہ اس لیے ہوں کہ میرے اوپر نیند نہیں آتی، اور جس پہ نیند آ جائے اور دنیا والوں وہ تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ چوتھی دلیل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمائے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سارے کا مالک اکیلا میں اللہ تعالیٰ ہوں۔ ساری کائنات پہ اکیلی میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، اسی لیے تو میں تمہارا الہ اور معبود ہوں، اسی لیے میں تمہاری عبادت کے لائق ہوں کہ ساری کائنات میں بادشاہ تو صرف میں اللہ کی ہے، جیسے میری بادشاہت ہے۔ اگر اسی طرح کوئی اور ہے تو بے شک اس کی طرف چلے جاؤ، بے شک اسے جہاں کے اپنا الہ اور معبود بنا لو۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتہا، اور دنیا والوں اگر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا، کوئی اور مشکل کشا ہوتا تو دنیا کا نظام درم برہم ہو جاتا۔ اس لیے کہ ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں چل سکتے تو ایک دنیا میں دو خدا کیسے چلتے؟ جب یہ دنیا چل رہی ہے، یہ دنیا کا نظام برقرار ہے، سورج اپنے وقت میں آ رہا ہے، چاند اپنے وقت میں طلوع ہو رہا ہے، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ سارا کچھ اپنے اپنے وقت میں چل رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا مالک صرف اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، اس کائنات کا محافظ صرف اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ فرمائے اسی لیے کائنات برقرار ہے، اسی لیے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ فرمائے ساری کائنات کا بادشاہ اکیلا میں اللہ ہوں، اسی لیے تمہاری عبادت کے لائق بھی اکیلا میں اللہ تعالیٰ ہوں۔ پانچویں صفت اور ارشاد فرمائی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ہمیں کون ہے جو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شفاعت کر سکے؟ کس کی سفارش میں اللہ تعالیٰ کے سامنے چل سکتی ہے؟ الا باذنہ، سوائے اس کے کہ جس کو میں اللہ تعالیٰ خود اجازت دوں گا۔ جی جس کو میں خود اجازت دوں گا، مگر نہ کوئی زبردستی مجھ سے بات منوا نہیں سکتا، کوئی زبردستی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے اپنی بات نہیں پوری کروا سکتا۔ فرمایا وہ بھی جو شفاعت کرے گا وہ بھی ہوگی تو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جی یہ جو شفاعت والا مسئلہ ہے نا، شفاعت والا، یہ ذرا سمجھ لیں تو نہیں شاید کہ پھر اگلی آیات تک پہنچتے ہوئے ہماری زندگی وفا نہ کرے کہ شفاعت
شفاعت تین قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے شفاعت محبت، ایک ہے شفاعت وجاہت، اور تیسری ہے شفاعت بالاذن، یعنی اجازت کے ساتھ شفاعت کرنا۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک چور پکڑا گیا اور چور بادشاہ کے سامنے لایا گیا، بادشاہ نے حکم دیا کہ اس پر چونکہ چوری ثابت ہو چکی ہے لہذا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے کہ اس پر جرم ثابت ہو چکا ہے۔ جیسے ہی حکم ہوا ہاتھ کاٹنے کا تو اس کے سامنے یعنی بادشاہ کے سامنے اس کا وزیر اعظم کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کا حکم اور آرڈر اپنی جگہ میں، لیکن ایک بات خیال کرنا، یہ میرا خاص آدمی ہے، اگر آپ نے اس کا ہاتھ کاٹا تو پھر میں آپ کے خلاف جو ہے نا جلد سے جلوس کروں گا اور روڈوں پہ آ جاؤں گا، آپ کی بادشاہت میں نے نہیں چلنے دینی۔ تو اب اس کی بات جیسے ہی سامنے آئی، اب بادشاہ اس بات پر مجبور ہو گیا کہ اگر میں نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا اور اس پر عمل کروا دیا تو دوسری طرف میری بادشاہت کے جانے کا خطرہ ہے۔ تو اب بادشاہ وزیر سے ڈر کے اس مجرم کو اس نے چھوڑ دیا۔ اس کو کہا جاتا ہے شفاعت وجاہت، کہ کسی کے ڈر کی وجہ سے اس کی بات کو مان لینا، شفاعت وجاہت۔ تو شفاعت وجاہت اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تو سرے سے نہیں ہے جائز، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کا ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ ساری کائنات جب اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، ساری کائنات جب اسی کی مخلوق ہے، رب نے ہی پیدا کی ہے، تو بھلا اللہ کو کس کا ڈر ہے؟ یہ تو اس طرح بات ختم ہو گئی۔ دوسری بات، دوسری شفاعت، شفاعت محبت، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی چور کے لیے فیصلہ ہوا کہ جناب اس کا ہاتھ کاٹ جائے تو فوراً بادشاہ سلامت کی محبوبہ بیوی کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، خیال کرنا اس مجرم کا ہاتھ نہیں کاٹنا، کیوں؟ یہ میرے قریبی رشتہ داروں سے ہے، خیال کرنا، خیال کرنا۔ اب بادشاہ کے سامنے ادھر محبوب بیوی آ گئی، بیوی کی محبت آ گئی، تو بادشاہ نے بیوی کی محبت میں مجبور ہو کر اس کا ہاتھ نہ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ تو اس کو کہتے ہیں شفاعت محبت، کہ کسی کی محبت میں مجبور ہو کر اس کی بات کو مان لینا۔ وہ جو مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے لیے شفاعت کو جائز سمجھتے تھے کہ ہم ان اپنے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، وہ اس شفاعت محبت کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک ان اپنے پیاروں کی محبت میں مجبور ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں مجبور ہے، لہٰذا یہ اللہ سے اپنی محبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زبردستی ہماری باتوں کو منوا لیتے ہیں۔ تو وہ شفاعت محبت کے قائل تھے، جیسے کہ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ جناب اللہ کے پیارے ہیں، ہم ان کی عبادت اس لیے تو کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز ہم اس لیے دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ سے ہماری بات کو منوا دیتے ہیں۔ تو شفاعت محبت، اللہ تعالیٰ کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ محبت والی مجبوری بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ بھی شفاعت اللہ کے سامنے چلنے والی نہیں ہے۔ اور تیسری ہے شفاعت بالاذن، کہ شفاعت یعنی جسے اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دیں گے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حافظ صاحب کو بھی شفاعت کرنے کی اجازت دیں گے، عالم بھی شفاعت کرے گا، شہید بھی شفاعت کرے گا۔ فرمائے ان ساروں کی سفارش اور شفاعت جو ہونی ہے وہ شفاعت بالاذن ہونی ہے، حتیٰ کہ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے سامنے شفاعت کبریٰ کرنی ہے، فرمائے وہ بھی شفاعت بالاذن ہونی ہے، اللہ تعالیٰ سے اجازت لینی ہے۔ بڑی لمبی حدیث ہے، مختلف حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ شفاعت والی حدیث کے نام سے وہ مشہور ہے کہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کا منظر بیان فرمایا کہ ساری کائنات حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ کہ آپ ساری کائنات کے والد ہیں، اتنی سخت گرمی ہے
کہ سورج بالکل قریب ہے، سارے کے سارے لوگ اپنے گناہوں کے بغیر اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، پر میں کسی کا پسینہ بالکل ہوگا ہی نہیں، ایسے خوش قسمت نہیں ہوں گے۔ کسی کا پسینہ اس کے پاؤں تک، کسی کا پسینہ پنڈلیوں تک، کسی کا پسینہ اس کے جناب گھٹنوں تک، کسی کا رانوں تک، اور کوئی ایسے بھی بد نصیب ہوں گے کہ جو اپنے پسینے میں مکمل طور پہ ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ یہ ساری کائنات حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، یہ سارے کے سارے مل کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب شروع فرمائے۔ جو اگلا عذاب مل رہے، چلو حساب تو شروع ہوگا، اس وحشت سے تو ہم نکلیں گے، اس دن کی گرمی تو ختم ہوگی، اگلا حساب شروع ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا، یہ منصب میرا نہیں ہے، یہ تو غیری، اور پیغمبر کے پاس جائیں۔ یہ سارے مل کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، سارے پیغمبر کے پاس ہوئے، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا، یہ منصب میرا ہے، لیکن مجھے بات کا پتہ ہے، میں آپ کو ایک ایسی ہستی پاس لے کے جاتا ہوں کہ جس کی سفارش اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے۔ تو میں سب کو لے کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ میرے پیارے پیغمبر فرمائیں گے، فرمانا میں نہیں کام کرے، اس کام کے لیے اللہ پیارے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے فرمائے کتنے عرصے تک روتے رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ پھر میرے پیارے پیغمبر سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے پیغمبر کیا کہنا چاہتا ہے میرے محبوب؟ اللہ کے پیارے پیغمبر فرمائیں گے آپ نے آپ کے عرش کے لیے پیارے پیغمبر سجدے سکیں، سجدے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی مجھے علم عطا فرمایا ہے، وہ علم لگا کے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں ایک دفعہ نہیں تو اللہ تعالیٰ کی مکمل علم اللہ تعالیٰ دل پہ القاء کریں گے، ان کا علم میں پیغمبر کو آج دنیا میں نہیں ہے۔ پھر ان کلمات کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع محمد آپ شفاعت کی، میں اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت کو قبول فرماؤں گا۔ تو میرے پیارے پیغمبر نے عرض کرنی ہے یا اللہ اتنی بڑی کائنات یہ ساری کی ساری گرمی کی شدت میں تڑپ رہی ہے، ان کا حساب کتاب شروع کیا جائے۔ جائیں گے حساب کتاب جیسے پیغمبر کرسی اللہ تعالیٰ کرسی عدالت پہ آئیں گے، لوگوں کے اندر یہ بات شروع ہو جائے گی یار کس کی درخواست پہ اللہ تعالیٰ کرسی عدالت پہ آئے ہیں؟ سب کی زبان پہ ہوگا کہ جناب وہ آخری پیغمبر کی بات اللہ تعالیٰ کرسی عدالت پہ پیغمبر سے پر تعریفیں شروع ہو جائیں گی، تو شفاعت ہوگی، میرے پیارے پیغمبر شفاعت کریں گے۔ میں
دیا ہے جہنم میں ڈال دو اور جس کو مرضی ہے جہنم سے نکال دو. نہیں بلکہ فرمایا فَيُحِدُّ لِي حَدًّا، اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی حد مقرر فرما دیں گے. میرے پیارے پیغمبر یہ حد ہے. فرمائے اس طرف کے یہ جو بائیں طرف کے لوگ ہیں، فرمائے جو شرک والا گناہ اپنے نام اعمال میں لے کے آئے، میرے پیغمبر خیال کرنا ان کی شفاعت نہیں کرنی، میں نے ان کی شفاعت قبول بھی نہیں کرنی ہے. باقی یہ جو اہل ایمان آئے ہیں ان کے نام اعمال میں وہ جو چھوٹے بڑے گناہ لے کے آئے، آپ شفاعت کرتے جائیں، میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجتا جاؤں گا. اللہ اکبر. تو یہ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اور میرے دوستو اس لیے اکثر ہر جمعے پہ کہتا رہتا ہوں کہ خود بھی درس میں اپنی نوجوان نسل کو بھی ساتھ لے کے آئیں. فرمایا پھر نوجوانوں کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑیے گا، قرآن اسلام کے ساتھ جوڑیے گا، ان کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کیجئے گا. فرمایا مضبوط ہوگا اول تو کیجئے اپنی اولاد میں سے ایک عالم نہیں تو حافظ ضرور بنائیے گا میرے دوستوں، تاکہ کل قیامت کے لیے آپ کے لیے کوئی تو شفاعت کرنے والا ہو، کوئی تو سفارش کرنے والا ہو. فرمایا کم از کم اولاد کو نیکی پہ لگا کے ضرور جائیے گا. فرمایا اگر عالم یا حافظ نہیں بنا سکتے تو بڑی بات نہیں، کم از کم نیک تو بنا لے، ان کو پیغمبر کی سیرت تو سکھا دے، ان کو قرآن کا ترجمہ تو سکھا دے، علماء سے محبت تو سکھا دے. اس لیے کہ حدیث مبارک ہے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا او دنیا والوں الدنیا کلها ملعونۃ وملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما والا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بھی اور اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو ملعون بنایا ہے، ان پر لعنت کی ہے. اللہ کے سامنے دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، دنیا کے مال و دولت اللہ کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتا. ہاں الا ذکر اللہ وما والہ، ہاں اللہ کا ذکر کرنے والے یا ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے والے، فرمائے انہی کا میرے اللہ کے ہاں مقام ہے. اور میرے دوستو یا عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ، یعنی عالم بنو یا پھر ان سے سیکھنے والے بنو، یا تیسرے نمبر پر ان کا ساتھ دینے والے، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. چوتھا درجہ نہ بننا، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا. پر میں اپنے آپ کو بھی، اپنے دوست احباب کو بھی، اپنی اولاد کو بھی بڑے پیار محبت سے، بڑے طریقے سے، بڑے لگاؤ سے، بڑے اخلاق سے اس طرف لے کے آؤ. آج بڑا فتنوں کا دور ہے، انتہائی فتنے، اس حد تک فتنے جناب منہ کھول کے کھڑے کہ آج ہم اور آپ ایمان بچانا بھی اکثر جگہ پہ مشکل ہو جاتا ہے. اگر قرآن و سنت کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا میرے دوستوں ایمان کبھی بھی باقی نہیں رہے گا. اس لیے اپنے ایمان کی بقا کے لیے اور اپنی آخرت کی بقا کے لیے اپنا تعلق قرآن و سنت سے بنا کے رکھیے گا. کمی کوتاہی ہر انسان میں کوئی بھی گناہ ہے تو پیغام کی بات ہے. جانا بڑی بات نہیں، دل سے توبہ کرے، اللہ کرنے کے بعد نیک بات کا